میرے بھی دوستوں، خوش نصیب کو خاندان، خوش نصیب کو فیملیاں، خوش نصیب کو گھرانہ جس میں بڑے بھی نمازی ہیں، بچے بھی نمازی ہیں، خواتین بھی نمازی ہیں. یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے. اللہ نصیبت سے ملتی ہے، نصیبت سے. میرے اللہ کا فرمان من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے.
پھر یہ غلطیاں کرتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، پھر ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، فرمایا میرے بندو تم گناہ کر کر کے جہنم کی آگ کو بھڑکاتے ہو، جلاتے ہو، بھڑکاتے ہو، جلاتے ہو، اور جب ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے ظہر کی نماز ادا کرتے ہو۔ یہ نماز ایسا عمل ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے فجر سے لے کے ظہر تک جتنی غلطیاں ہیں میرا اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح عصر کی نماز، اور کئی میرے بھائی عصر کی نماز کو معمولی سمجھتے ہیں، عصر دیگر کی نماز میرے بھائی آؤ میں حدیث نبوی سنا دوں، سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں من فاتہ صلاۃ العصر فقد اوتی مالہ واہلہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس کی دیگر کی نماز رہ گئی، جس کی عصر کی نماز رہ گئی، یا قضا ہو گئی یا اصل وقت سے چلی گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا سمجھو جس طرح اس کا گھر بار لٹ گیا، اس کے گھر کو ڈاکو پڑ گیا، چور پڑ گیا، اس کا گھر تباہ ہو گیا۔ عصر کی نماز خاص دھیان رکھو، عصر کی نماز کا۔ اور فرمایا جو منافق ہیں وہ دو نمازوں سے بڑی جان چھوڑاتے ہیں، ایک عشاء کی نماز، ایک فجر کی نماز۔ منافق ریاکاری چاہتا ہے، منافق دکھلاوا چاہتا ہے، یہ دونوں نمازیں اندھیرے کی نماز ہیں، پتہ نہیں چلتا کون آیا کون گیا۔ منافق دکھلاوا نہیں کر سکتا، ریاکاری نہیں کر سکتا، پھر یہ دونوں نمازیں مشکل نمازیں ہیں۔ منافق آسان آسان کام کرتا ہے، مشکل کاموں سے جان چھوڑاتا ہے۔ منافق کے لیے بھاری ہے، لیکن جو مومن ہے، جو اللہ نے مومن بنا، جو مومن ہے، جو مومن ہے، اللہ اللہ وہ تو مشکل کام کو بھی آسان سمجھتا ہے۔ جو مومن ان نمازوں کا خیال کرتا ہے، عشاء کی نماز بھی باجماعت، فجر کی نماز بھی باجماعت، رات کے قیام کا بھی خیال کرتا ہے، اللہ اللہ۔ اور اگر قیام نہ بھی کر سکے، عشاء اور فجر کی باجماعت پڑھنے کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے ساری رات میرا اللہ اسے قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اللہ اور ابھی آدمی رحمت رحمتی کرے بلند آوازہ منگل والے اکار کھلا رحمت کا دروازہ۔ سبحان اللہ۔ جو بنیا میں کھا کر جاوے تے آنکھیں ذات الہی، اے دربار میں گوجیا جتے تھکے دین سپاہی۔ سبحان اللہ۔ قصور کے رہنے والوں، پیرے والے روڈ کے رہنے والوں، اللہ اللہ، حضرت قاری صاحب توجہ کی ضرورت ہے۔ آج ہم مسلمان وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، وقت ایک تلوار ہے، الوقت قاتل سیف قاتل، وقت ایک تلوار ہے، تیزی سے گزر رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے۔ جو فائدہ اٹھا لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو سستی کا مظاہرہ کرے گا ناکام ہو جائے گا۔ اتنا وقت تیزی سے جاتا ہے، اللہ اللہ۔ مگر میں قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قصور کے رہنے والوں توجہ کی ضرورت ہے۔ میرے نبی جلدی سو جاتے، جلدی سونا عشاء کی نماز پڑھ کے میرے نبی کی سنت ہے۔ ہاں کوئی پروگرام ہو، کوئی درس ہو، کوئی مہمان آیا ہو، یا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہو، اور بات ہے ریسٹورنٹوں پر بیٹھ کر 12 بجے تک گپے مارنا، 11 بجے تک چوکوں میں چوراہوں میں بیٹھے رہنا، اور یہ ہماری قوم کی تباہی کی نشانی ہے، قوم کی تباہی کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو
سنت ہے، اور فجر کے ٹائم جلدی اٹھنا میرے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ فکر نہ کرو انشاءاللہ، جلدی اٹھنا میرے نبی جلدی اٹھے، اور جسے رات کا قیام مل جائے، تہجد مل جائے، رات کے نفل مل جائے، اللہ اللہ وہ تو ایسا ٹائم ہوتا ہے، فجر کا ایسا ٹائم ہوتا ہے جب رزق تقسیم ہوتا ہے، جب رزق میرا اللہ تقسیم کرتا ہے، اور کئی سونے والے پرواہ نہیں کرتے، سوئے رہتے، پھر کہتے گھر میں برکت نہیں، مال میں برکت نہیں، پیسے میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں، بیماریاں عام ہیں، اور میرے بھائی جو رزق کی تقسیم کا ٹائم ہے وہ فجر کا ٹائم ہے، اور تو سویا ہوا ہے۔ اللہ میں قربان جاؤں امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رات کا قیام کرتے، اتنا قرآن پڑھتے، اتنا وقت کی قدر کرتے، اتنا وقت کی قدر کرتے، میرے اللہ پاک نے فرمایا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اتنا قرآن پڑھتے، اتنا میرے نبی قرآن پڑھتے، ایک رکعت میں پوری سورت بقرہ 2.5 پارہ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک رکعت میں سورت بقرہ، دوسری رکعت میں آل عمران، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھک گئے؟ پریشان تو نہیں؟ ایک رکعت میں سورت بقرہ کی تلاوت، دوسری رکعت میں آل عمران کی تلاوت، تیسری رکعت میں نساء کی تلاوت، چوتھی رکعت میں سورت مائدہ کی تلاوت، 6.5 یا 6.25 پارے 4 رکعتوں میں تلاوت کرتا تھا، سبحان اللہ۔ ہائے، اور اللہ پریشان نہیں، میرے نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں امہات المومنین کہتی اللہ کے نبی اتنا نہ جاگا کریں، پاؤں سوج جاتے ہیں، پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں، تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، دل کے کام بھی کرنے ہیں، پیٹ پالنے کی محنت اور کوشش تجارت بھی کرنی ہے، اور پھر رات کا قیام بھی بڑا لمبا ہے، پاؤں سوج گئے، زخم ہو گئے، بس کریں۔ فرمایا نہیں نہیں، میرا اللہ پر احسان نہیں ہے، افلا اکون عبدا شکورا، سبحان اللہ، میرا اللہ پر احسان نہیں ہے، میں تو اللہ کا شکر گزار بننا چاہتا ہوں، اور بن جاتا بیدار جو جنت جائے، کل نبی نال پیار جو جنت جائے، سبحان اللہ۔ تھان تو رب دا ہر ویلے، مالک کو دربار جو جنت جائے، کل نبی نال پیار جو جنت جائے، اور اتوں داتا اتوں ہی مشکل کشا، کون بھائی بولو اللہ، اکو داتا اکو ہی مشکل کشا، اکو دمل دربار جو جنت جائے، بن جاتا بیدار جو جنت جائے، اور باپ مشرق بیٹا خادم سونے دا، لیا مجھے پیار جو جنت جائے، بن جاتا بیدار جو جنت جائے، اور جے کو سردا جان نبی تو پینا ہے، پینا ہے انشاءاللہ، آمین آمین، جے کو سردا جان نبی تو پینا ہے، جے کو سردا جان نبی تو پینا ہے، کر سنت نال پیار
پنجے میرے اللہ دے کر حاضر ہو معافی گنہگار دے جنت جائیں بن جاتا بیدار اور خوش نصیب ہے جنہوں نے اپنا رہبر و رہنما امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا. یہ تو اللہ کی بڑی رحمت ہے, یہ تو میرے اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے, یہ تو میرے اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اے جے نبیاں دا ایمان, اے جے نبیاں دا ایمان, لکھان درود و سلام سارے پیغمبر میں تارے ہر دے وقتوں وقت شکارے پر جو میرے نبی پیارے بدر جویں پہ چمکا ہمارے پتھر بھی بہ کر سلام اے جے نبیاں دا ایمان, اے جے نبیاں دا ایمان. اور چمکے انج سونے دی پیشانی سورج دی جویں لاٹ نورانی سبحان اللہ کے دیکھو ایت قرآنی سراج منیرہ دے معانی نوری صاحب نبی دے غلام سبحان اللہ اے جے نبیاں دا ایمان. اللہ اور قاری صاحب بڑی عجیب ہماری خوش نصیبی ہے جدوں قیامت دا دن آوے خلقت سب اٹھائی جاوے جدوں قیامت دا دن آوے خلقت سب اٹھائی جاوے اللہ نبی نو خود فرماوے امت تیری بخشی جاوے ہو گئی نبی دی کاش تمام سبحان اللہ اے جے نبیاں دا ایمان. اور ابو جنت دربار کی کہندے سانو حکم ہویا سرکار بیٹھے اسی تواڈے پار سبحان اللہ کھل کے ہوئے جنت گلزار حور ملائک کرن سلام سبحان اللہ اے جے نبیاں دا ایمان. اتنی میرے نبی اللہ کی عبادت کرتے, اتنے لمبے لمبے سجدے کرتے, اور لمبے لمبے سجدوں کا معنی یہ ہے اپنا اکونا عبدا شکورا. یہ جو میرے لمبے لمبے سجدے ہیں, یہ جو لمبا قیام ہے, یہ جو لمبے رکوع ہیں, یہ میرا اللہ پریشان نہیں ہے, میں اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. اللہ میرے جی دوستو ایک حدیث قدسی سن لو, ایمان تازہ ہو جائے. میرے اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اور میرے بندے تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک ہوں, ساری جگہ گناہوں سے بھری ہو, لیکن ایک میری بات سن لے, معلوم تشرک باللہ شیئا, تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو, میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا, مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جائیے قربان جائیے رسول اللہ کی ذات اقدس پر, اللہ کے سامنے گر گرانا, رونا, دعائیں کرنا, اللہ سے معافی مانگنا, اور نماز کی پابندی آخری وقت بھی قصور کے رہنے والوں میرے پیارے نبی کی زبان اقدس پر یہی الفاظ ہوتے تھے جو قرۃ عینی فی الصلاۃ, میرے اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی ہے. نماز میں میری آنکھوں کی, اللہ کو سجدے مجھے پسند, اللہ کو رکوع مجھے پسند, اللہ کو قیام مجھے پسند, میرے اللہ نے. اور جب ہم بھی پریشان ہیں, آج بھی قاری صاحب بیان فرما رہے تھے کہ کسی بھائی کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی بھائی پریشان ہے, جس طرح ہمیں ٹینشن لگ جاتی ہے, اللہ کے رسول بھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں. اور حدیث پاک سے پوچھے, جب اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے ہیں,
غمگین ہوتے ہیں، میرے نبی کیا کرتے رہا؟ فرمایا نا بلال، سبحان اللہ کہتے، سبحان اللہ، میرے نبی فرماتے بلال کدھر؟ بلال کہتے حضرت میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے بلال اذن یا بلال، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، بلال اذان پڑھو، نماز پڑھے، اللہ دلوں کو سکون عطا اذان پڑھو۔ اور میرے دوستو کسی حاجت پڑھے پھر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد دعائے حاجت مانگے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 2 نفل اور دعائے حاجت کی وجہ سے میرا اللہ اس کی حاجتیں پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی عبادت کو سیوا بنا، اور عبادت بھی ہو تو نبی کی سنت کے مطابق، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز بھی ایسی جیسا کہ اللہ کے نبی کی نماز ہے۔ اگر سنت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، اگر نبی کی سنت نہیں ہے بندگی قبول نہیں ہے، اگر نبی کی سنت نہیں ہے کوئی ایمان نہیں ہے، اگر نبی کی سنت نہیں ہے کامیابی اور جنت نہیں ہے۔ جنت ملے گی تو میرے نبی کی سنت پہ عمل کرنے سے ملے گی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے خبر پہنچی کہ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی آ چکے ہیں، سبحان اللہ کہتے، سبحان اللہ، آپ مدینہ منورہ میں تشریف لا چکے ہیں، میں بھی چلا گیا، میں کھڑا ہو کے دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، صحابہ کیا سنتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں کہیں، 4 باتیں، کتنی؟ 4۔ میری آخری باتیں ہیں، توجہ کرنا۔ 4 باتیں اللہ کے نبی فرمائیں، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سلام کو پھیلاؤ، اور السلام علیکم زیادہ کہا کرو، سلام کو پھیلاؤ، وأطعموا الطعام، مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، مسافروں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، رشتے جوڑا کرو، رشتے داروں کو دوستوں کو ملا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور اس وقت رات کو نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ 4 کام کرو گے تدخلوا الجنت بسلام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح سلامت جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں میرے اللہ تو داتا سب دا، تیرا در چھڈ کے جایا نہیں جاندا، سب دا مشکل کشائے تو کلا، مولا تینوں بھلایا نہیں جاندا، ساری دنیا تیرا رزق کھاوے، کتا اللہ، بولو بھائی اللہ، ساری دنیا تیرا رزق کھاوے، تیرے در نہ ذرا فرق آوے، مور بلبل چڑیاں چکورا، سب کا قصہ سنایا نہیں جاندا، میرے اللہ تو داتا سب دا، اور سیب کنوں تے کچھے انگورا، ون سونیاں تے لمبیاں کھجورا، پھلدار رس پی پی کے مولا، گیت گہرا دا گایا نہیں جاندا، میرے اللہ، اور شکم مائی دے اندر تو اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شکم مائی، آخری باتیں، آخری بہت توجہ کی ضرورت ہے، شکم مائی دے اندر تو اللہ، سونی شکل بناوے تو کلا،
کسے ہور کولوں سو رب دی کسے ہور کولوں مکھی دا پر بنایا نہیں جاندا ساتھ